اچھا جی، عبد الرحمان ہے جی گجرانوالا سے، منتخب سوالات کی باری۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے حمایتی کچھ صحافی اور لکھاری حضرات ہمیں طفل تسلیاں دیتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت مثبت طریقے سے جاری ہے، جلد معاملات طے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن حقائق کو سامنے رکھیں تو عمران خان اور ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے بالکل مخالف چل رہے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز میری تصحیح کر دیں۔ بیسیکلی آپ نے جو بات کی ہے عبد الرحمان صاحب وہ درست ہے، یہ تضاد بالکل ہے، دونوں ایک ہی ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہے، کیونکہ جنگوں کے دوران بھی میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ اب وہ اتنے عالی ظرف لوگ نہیں رہے، لیکن یہ پریکٹس اب بھی ہوتا ہے، جنگ کے دوران بھی جو فریقین ہوتے ہیں ان کے درمیان گفت و شنید، مکالمہ، بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی میں مثال دینا، رچرڈ دا لائن ہارٹ، وہ خود ایک ہیرو ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی تو پھر لاجواب شخصیت کا نام ہے۔ دونوں کے درمیان بہت عزت، احترام، پیار محبت کا رشتہ تھا، جنگ بھی تھی۔ سو بدترین حالات میں یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ایمی کو دو چار نام نہاد دانشوروں پہ مشتمل گروپ نہیں ہے، یہ کوئی پروفیسروں کا گروپ نہیں ہے، کوئی اللہ معاف کرے کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا دل، دماغ، تجربہ، سٹیکس ان کے، وہ اور طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح پرسنل لیول پہ جیسے گامے ماجنی ہوئے تو میں نے کہ میں دیکھے ہیں، وہ تو میں نے گال گڈی کھلانا، ان میں ظرف بھی زیادہ ہوتا ہے، حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ذہن بھی کشادہ ہوتا ہے۔ سو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ کسی نہ کسی لیول پہ یہ بات چیت ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہو، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو عمران خان کی بات بھی 100% درست ہوتی، لیکن جزوی طور پہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیکن اب تو چونکہ وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد کسی بات کی، کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رہی۔ تو دوسری بات، جو فیملی کا ایلڈر ہو، نواز شریف کسی کو پسند ہو نہ ہو، وہ نون لیگ جو کل تک، وہ دوسری بڑی پارٹی ہے، کل تک وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے، فیملی جو ہے ظاہر ہے وہ آگے انہوں نے کی ہوئی ہے، فیملی کا بھی وہ سب سے بڑا بزرگ فیملی تھا۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا کلچر ہے، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، مثلا جو کرمنلز ہوتے ہیں، مثلا خاندان، میں مثال کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میرا کوئی اللہ معاف کرے کوئی طنز ونز نہیں کر رہا، میں کھلی بات کرتا ہوں، اور خاندان کا بڑا کوئی مچھندر جیل میں ہو نا، تو وہ جیل میں جا کے اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ تو صرف مفرور ہے، ابھی جیل میں تو نہیں بیٹھا، جیل میں بھی ہو تو ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اپنا اپنا کلچر جو ہے ہوتا ہے، وہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ تو بڑا ہو جس کو خاندان، جس پہ کنسنسس ہو کہ یار یہ سیانا ہے، یہ زیادہ پنجابی میں اسے کہتے کھوچل ہے، سمجھدار ہے، سیانا ہے، یہ وارداتی ہے، یہ بہتر جانتا ہے، تو وہ تو جیل میں جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ میں جیل کا نام ہی لیتا ہے کہ جیل میں ایک آدمی تھا، لاہور کے گرد و نواح میں ہیں، بڑے وہ کرمنلز پیدا کرنے میں مشہور ہے وہ جگہ، تو وہاں جیل میں ایک آدمی تھا جو ریگولر وزٹر تھا، اس نے جب کسی کو مروانا ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی چکر واردات کر کے کوئی چھوٹی موٹی جیل پہنچ جایا کرتا تھا، کہ جب یہ قتل ہوا میں تو جیل میں تھا جی۔ سو کرمنلز کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، پروفیشنلز کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ گھر کا سیانا اگر کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، جیل میں ہے، سفر میں ہے، فلانا ہے، تو کنسلٹ کرنا تھا۔ باہر جمہوری پارٹی ہے، اچھے لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس تک کے لوگ ہیں، معاف کیجیے، محنت بھی کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ان کو خیر نہیں مل رہی،
ملے گی بھی نہیں اگر آپ کی سمتی درست نہیں ہے، آپ کو عہد حاضر کے تقاضوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں میں بڑا پیار کرتا ہوں سراج الحق صاحب سے، میری ایک ہی ایک بیٹی ہے، اللہ اسے صحت زندگی دے، اس کے کانوں میں اذان قاضی صاحب نے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پروفیشنل قسم کے آتے مولوی بلا لو اذان دلوا لو، میں نے کہا نہیں، قطع نہیں، میں خود دوں گا۔ وہ اسی اسنا میں قاضی صاحب میرے ساتھ شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ تو ان کو پتہ چلا تو ہی کیم ٹو دا ہاسپٹل، میرا طے کر کے آئے، امیر العظیم صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ اب ایک پیشہ ور آدمی نہیں ہے، ایک قابل احترام اور مجھ سے بہت بہتر انسان، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہی تو محمدہ کے میری بیٹی کے کانوں میں انہوں نے اذان دی، تو میں آئی ایڈمائر دم۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں چند روز پہلے کی بات ہے، میں عمران خان کی قیادت کے لیے گیا تھا، ماشاء اللہ ایز اسٹرانگ ایز ایور۔ تو جب میں نکل رہا تھا تو سراج الحق صاحب اور امیر العظیم صاحب، لیاقت بلوچ صاحب آئے، تو میں نے کہا یہ آئی میری اصلی قیادت۔ یہ میں 3 دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان کے گھر پہ۔ اچھا، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں، یہ عصر حاضر کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں، یہ کہیں اور رہ رہے ہیں، انہوں نے گرو نہیں کیا، انہوں نے سبق نہیں سیکھے۔ نیت ٹھیک ہے، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بچپن میں وہ کہانی پڑھی تھی کہ ایک نیک دل عورت، نیک دل بڑھیا، ایک عقاب زخمی ہو کے اس کے خیمے میں، اس کی جھونپڑی میں گرا، اس نے اٹھایا، وہ نڈھال تھا، اس کو پانی پلایا، کچھ چوگا دیا، اور اس کے جو زخم تھا اس پہ کوئی ہلدی بلدی تیل کے ساتھ میں لگائی، اور وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس کی دیکھ بھال کی اور وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگا، وہ عقاب۔ تو اس نیک دل بھڑیا کے دل میں خیال آیا کہ اس کے تو پنجے ٹیڑھے ہیں، شکرے کے، عقاب کے، شاہین کے پنجے جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کینچی اٹھائی اور ناخن کتر دیے، اس نے ہمدردی میں، محبت میں کاٹے، اس کی دیکھ بھال کی، اس کا زخم ٹھیک کر دیا، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے بیکار کر دیا۔ یہ مثال مجھے نہیں پتا کہ یہاں کتنی فٹ بیٹھتی ہے، لیکن میں whenever I think about جماعت اسلامی and its leadership اور اس کے لوگوں کا، میرا کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ بڑا پیار محبت کا تعلق۔ یہ چند بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہے، اس بڑھیا کی طرح۔